حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سکہ تھا، اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو استعمال فرماتے تھے۔ میرے دوستو، باب ما جاء فی تعطر، تعطر کا معنی ہوتا ہے خوشبو لگانا۔ احادیث میں استعمال عطر کا بیان ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطر استعمال نہ بھی فرماتے، تب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے عمدہ ترین خوشبو مہکتی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ میں نے کوئی خوشبو، عنبر، مشک اور نہ کوئی اور خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے زیادہ عمدہ نہیں سونگھی۔ سبحان اللہ۔ حدیث میں الفاظ یوں آ رہے ہیں، ما شممت ریحا قط مسکا ولا عنبرا اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک پر دم فرما کر حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کمر اور پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ اس سے اس قدر پائیدار اور بے مثال خوشبو ہوئی کہ ان کی چاروں بیویاں ہر ایک عمدہ خوشبو استعمال کرتی تھیں، جن میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ ان کے زیر استعمال خوشبو بھی حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خوشبو کے برابر ہو جائے، مگر وہ مغلوب رہیں اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی خوشبو غالب رہی۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ طبرانی کی روایت نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کان عنده 4 نسوہ کلہن تجتہد ان تساویہ فیہ فلم تستطع ما انہ کان لا یتطیب۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے وہ راستہ خوشبو سے مہک اٹھتا تھا۔ اس بارے میں بھی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو یعلا کے حوالے سے روایت نقل کی ہے کہ جس راستے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گزرنے والے اس راستہ کو خوشبو سے مہکتا ہوا پا کر سمجھ لیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی اس راستہ سے گزر ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے سنیے میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ عمدہ ترین خوشبو تھا۔ اس بارے میں بھی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم کے حوالے سے یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے پسینہ نکل رہا تھا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک شیشی میں اسے بھرنا شروع کر دیا کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس کو ہم اپنی دیگر خوشبوؤں میں ملائیں گی کیونکہ یہ سب سے زیادہ عمدہ خوشبو ہے۔ فقالت هذا عرقك نجعله لطيبنا وهو اطيب الطيب۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، اسی طرح جو شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتا تمام روز اپنے ہاتھ سے عمدہ ترین خوشبو سونگتا رہتا، یہی حال اس بچے کا ہوتا جس کے سر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دست شفقت رکھ لیتے۔ اب یہ بھی سمجھیں کہ خوشبو کب لگانی چاہیے۔ جمعہ، عیدین، نماز با جماعت، قرآن کریم کی تلاوت، درس و تدریس اور ذکر کے حلقوں میں اور مباشرت کے وقت خوشبو لگانا چاہیے۔ میرے دوستو، حدیث پاک میں الفاظ یوں آ رہے ہیں، قال کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکہ یتطیب منہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سکہ تھا، اس میں سے خوشبو استعمال فرماتے تھے۔ اب سکہ کے 2 معنی آتے ہیں۔ پہلا معنی یہ آتا ہے ظرف عطر، یعنی ڈبیا، شیشی یا عطر دانی جس میں خوشبو رکھی جاتی ہے۔ دوسرا اس کا معنی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا معنی ایک خاص قسم کی مرکب خوشبو ہے جو سندل، زعفران، گلاب وغیرہ کو ملا کر بڑی محنت سے تیار کی جاتی ہے۔ میرے دوستو، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے دارمی، بیہقی اور ابو نعیم سے نقل کرتے ہیں، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کی خوشبو کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتے تھے
اور کسی ایک پتھر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر نہ ہوتا مگر وہ پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، ایک صحابی رسول نے اپنی لڑکی کے جہیز میں کچھ کپڑے تیار کیے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک طلب کرنے کی غرض سے حاضر خدمت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کی ایک انگلی کو اپنے اسی مبارک پسینہ سے تر کیا جو ایک شیشی میں بند کیا ہوا تھا، اور پھر چند قطرے اس صحابی کو عطا فرمائے اور ارشاد فرمایا کہ اپنی لڑکی سے کہہ دو جب وہ جہیز کے کپڑے پہنے تو پسینہ کے ان قطروں کو بطور خوشبو استعمال کرے۔ اس کے بعد جب کبھی وہ نیک خاتون خوشبو استعمال کرتی تو اہل مدینہ اس کو سونگھتے اور اس گھر میں خواتین جمع ہو جاتی۔ اس کے بعد اس گھر کا نام ہی بیت المطیبین یعنی خوشبو سونگھنے والوں کا گھر مشہور ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آگے سنیے میرے دوستو، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنا دست مبارک میرے چہرے پر پھیرا، میں نے اسے ایسے ٹھنڈا اور ایسا معطر پایا جو کسی عطر فروش کی شیشی یا صندوق سے نکلتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے سنیے، ام عاصم رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجیت میں 4 عورتیں تھیں، ہم میں سے ہر ایک اس کی کوشش میں رہتی کہ وہ خوشبو میں اپنے شوہر عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ جائے، اور حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صرف اپنی داڑھی کو ایک عام تیل لگاتے، اس کے سوا اور کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ہم میں سب سے زیادہ معطر اور پاکیزہ تھے۔ جب وہ گھر سے نکلتے تو لوگ کہتے کہ ہم نے اس خوشبو سے زیادہ نفیس خوشبو نہیں سونگھی جو حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ لگاتے۔ ام عاصم رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے ایک روز حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا ہم بہتر سے بہتر خوشبو لگانے کی کوشش کرتی ہیں مگر آپ کی خوشبو سے نہیں بڑھ پاتی، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک بیماری لگ گئی تھی، میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، بیماری کی شکایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی قمیص اتارنے کا حکم دیا، میں نے قمیص اتار دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک پر پھونک ماری، پھر اپنا ہاتھ میری پیٹھ پر پھیرا، اس روز سے میرے پورے جسم میں یہ خوشبو مہکی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اسحاق بن راہویہ یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے جو خوشبو آتی تھی وہ دوسری تمام خوشبوؤں سے مختلف ہوتی تھی۔ نیز فرماتے ہیں مسلم شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے پسینہ آتا تھا، چہرہ انور پر پسینہ آتا تو موتیوں کی طرح محسوس ہوتا اور اس کی خوشبو مشک اور اذفر سے بھی زیادہ ہوتی۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، آپ سے گزارش یہ ہے، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشبو استعمال کرنے کا بیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ عمدہ ترین خوشبو تھا، اس کا بیان ہے۔ ان کو ثواب کی نیت سے شیئر کیجئے۔ نیز آپ کو کوئی بھی دینی مسئلہ درپیش ہو وہ بھی استفسار کر سکتے ہو۔ مفتی محمد افضل فی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی تعطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باب ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشبو استعمال کرنے کے بارے میں۔ وبی قال حدثنا محمد بن رافع وغیر واحد قالوا حدثنا ابو احمد الزبیری قال حدثنا شیبان عن عبد اللہ بن المختار عن موسى بن انس بن مالک عن ابی رضی اللہ تعالی عنہ وعنہ
قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها